وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانة له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ تعالی حکم دیتے ہیں تمہیں اس بات کا کہ تم امانات کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں، یعنی کامل ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. امانت کی حفاظت اور امانت کو پوری دیانت داری کے ساتھ ان کے اہل اور مستحقین تک پہنچانا، یہ ایک انتہائی اہم حکم ہے، اور اس کے بارے میں قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں بکثرت ارشادات موجود ہیں. لیکن ہمیں امانت کے مفہوم کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امانت کسے کہتے ہیں. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں امانت کا صرف اتنا مفہوم موجود ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے پاس کوئی رقم بطور امانت رکھوائے کہ میں اس کو تمہارے پاس رکھواتا ہوں، بعد میں ضرورت پڑنے پر تم سے لے لوں گا، یا کوئی چیز اس کے پاس رکھوائے تو جس کے پاس رکھوائی جائے وہ پوری دیانت داری سے اس کی حفاظت کرے، اور جب وہ امانت رکھوانے والا مطالبہ کرے تو اس کو واپس ادا کر دے. تو بس اتنا مفہوم ہمارے اندر امانت کا پایا جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے اور اس کو بھی امانت ہی کہیں گے، لیکن صرف اتنی بات امانت کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ امانت ایک بڑا ہی وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرما کر بلکہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ارواح سے جو وعدے الست لیا ہے، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے کہا بلا انتا ربنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ جو انسان نے وعدہ کر لیا، اپنے اللہ کو رب مان لیا، اور اسی کے ضمن میں اس نے رب کی کامل اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ ایک اپنے اللہ سے کر لیا، اور اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. تو اس اعتبار سے یہ زندگی بھی بندے کے پاس امانت ہے، اور یہ اعضاء و جوارح بھی بندے کے پاس امانت ہیں، اور ان کا صحیح استعمال یہ بھی امانت کے اندر امانت داری یا امانت کی صحیح ادائیگی یہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کا غلط استعمال یہ امانت کے اندر خیانت شمار کیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آخری آیات میں امانت سے تعبیر فرمایا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا، اور انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم اگر لینا چاہو اس امانت کے وزن کو اٹھانا چاہو تو اٹھا لو، اور اگر نہیں اٹھانا چاہو تو تمہیں اختیار ہے. تو اختیار دیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے اختیار کو
کس میں استعمال کیا کہ اے اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، تو اس امانت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس امانت سے یہ مراد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو یا زمین کو یا پہاڑوں کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی باری باری کہ ہم تمہیں کچھ اختیار دیں گے اور احکامات دیں گے، تمہیں مکلف کریں گے، اور تم ان اختیارات کو صحیح استعمال کر کے ہماری باتوں کو مان بھی سکتے ہو، اور اس اختیار کو غلط استعمال کر کے ہماری باتوں سے انکار بھی کر سکتے ہو، نافرمان بھی بن سکتے ہو، اور اگر تم اپنے اختیار کو درست استعمال کرو گے، ہمارے فرما بردار بنو گے، تو ہم تمہیں اپنا مہمان خانہ دیں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں پھر عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ تو ان ساری چیزوں نے کہا کہ اے اللہ ہم اس بھاری ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے، کیا خبر کہ ہم اس اختیار کو صحیح استعمال کر کے آپ کی فرما برداری کر بھی پائیں گے یا نافرمانوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ تھی وہ امانت، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس انسان نے بڑی جلدی اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظالم بھی تھا، اس کام میں جلد باز بن گیا اور جاہل تھا، اس کو کیا خبر تھی یہ کتنی بڑی ذمہ داری۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو امانت سے تعبیر فرمایا۔ تو گویا کہ ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، یہ ہاتھ امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ دل و دماغ امانت ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے، اس لیے کہ زندگی اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت اور امانت ہے، اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو کاٹ لے، اس لیے کہ یہ اس کی ذاتی ملکیت کی چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے دے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھیں یا اپنا ناک یا اپنا کوئی بھی عضو کٹوا کر کسی دوسرے کو دے دے، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ ہاں جب مجبوری ہو تو مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ جب کسی کی جان بچانی مقصود ہو اور اس کے علاوہ جان بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، اور ماہر ڈاکٹر اور دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ جی اس کو اب خون لگانا ہی پڑے گا، اس مجبوری کے اندر پھر خون دینا جائز ہے، اور اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مالک نہیں ہے اس کا، یا اس مجبوری میں اس کو گردہ دینا یا کوئی اور عضو کا مسئلہ بن جائے تو یہ کرنا جائز ہے، لیکن اس کے بھی پیسے لینا اور یا اس کو بیچنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ سب امانت۔ تو جیسے ہم ان کے مالک نہیں ہیں، اسی طرح ہم ان کو جیسے مرضی استعمال کریں، آنکھوں کو جیسے مرضی استعمال کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ جیسے اس مالک نے یہ چیزیں دی ہیں تو ان کے احکامات بھی ساتھ دیے ہیں کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر وہیں استعمال کرتے ہیں آنکھوں کو، کانوں کو، تو فضائل بھی ہیں، وہ خوش بھی ہوتا ہے اور ہمیں جنت عطا کرے گا، اور یہ امانت داری کے اندر شامل ہوگا۔ اور اگر ہم گڑبڑ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم خائن بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والے بن گئے۔ اب کیا آتا ہے درست استعمال پر کہ اگر کوئی مرد خامد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ درست استعمال ہے، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی والدین کو دیکھے تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب پائے، یہ صحیح استعمال ہے۔ اور اگر کوئی زبان کا صحیح استعمال کرے، سبحان اللہ کہہ دینے سے یہ میزان عمل کے آدھے پلڑے کو بھر دیتا ہے، یہ زمین آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دینے والے کلمات ہیں، ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے کلمات، یہ اعضاء و جوارح کا، یہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہے۔ اور اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم شریعت کی روح سے خائن بنتے ہیں، ہم امانت دار نہیں بنتے اور نہیں کہلاتے۔
تو گویا کہ ہماری زندگی، ہمارے اوقات، ہماری صلاحیتیں اور ہمارے اعضاء و جوارح یہ سب امانت کے اندر داخل ہیں، اور یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کو صحیح محل میں استعمال کرنا یہ ہماری امانت داری ہے۔ اسی طرح امانت داری کے اندر یہ بھی داخل ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے آپ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں ادھاری، جس کو عاریتاً کہہ دیا جاتا ہے، کوئی کتاب آپ کو اچھی لگی تو پڑھنے کے لیے آپ نے مانگ لی، یا کوئی ضرورت پیش آئی تو موٹر سائیکل یا سائیکل اس سے مانگ لیا، یا کوئی اور جیسے عام طور پر سیڑھی یا کوئی ہتھوڑی یا کوئی پیچکس آدمی دوسرے سے مانگ لیتا ہے استعمال کے لیے، یہ عاریتاً کہلاتا۔ اب وہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں، ان کو صحیح استعمال کیا جائے جیسے کہ ان کا استعمال بنتا ہے، اور استعمال سے فراغت کے بعد فوری طور پر ان کو واپس ان کے مالکان تک پہنچائی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ لے لی، کتاب لے لی تو اس کے اوپر قابض ہو گئے، سیڑھی لے لی تو وہ نہ یاد رہی، پائپ مانگ لیا تو وہ بھول گئے، اور جنہوں نے دی تھی وہ بیچارے بھول گئے کہ کس کو دی تھی، اور یہ لینے والے بھی خوش ہیں، چلو انہوں نے مطالبہ تو کیا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ امانت ہے، اور اگر آپ اس کو بروقت یعنی فارغ ہونے کے بعد واپس نہیں کرتے تو آپ خائن بن جاتے ہیں اور خیانت والے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ہاں برتن میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھجواتا ہے تو وہ برتن کیوں بھیجا اس نے؟ وہ کھانے کی چیز آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو وہ کھانے کی چیز جب آپ نے اس برتن سے نکال لی تو یہ برتن کے استعمال وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے لگ جائیں کہ چلو جی پھر کبھی کوئی چیز ہم پکائیں گے تو اس کو واپس بھیجیں گے اس میں ڈال کر، اتنا وقت ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو استعمال کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ برتن صرف وہ کھانا یا وہ چیز بھیجنے کے لیے استعمال کیا ہے، آپ کو استعمال کی اجازت نہیں دی۔ لہذا جب تک وہ برتن آپ کے پاس رہتا ہے وہ امانت میں رہے گا، اور اگر آپ اس کو بروقت واپس نہیں بھجواتے تو آپ امانت میں خیانت کرتے۔ امانت کا اصل مفہوم ہے کیا؟ امانت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر اعتماد کر کے کوئی بھی ذمہ داری اس کو سونپ دیں، اس پر اعتماد کر کے اب اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا یہ امانت اور امانت داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں زندگی دی، اختیارات دیے، اعضاء و جوارح دیے، ان کو صحیح استعمال کرنا امانت داری۔ آپ نے ضرورت پڑنے پر کسی سے کوئی چیز مانگ لی، کوئی سائیکل موٹر سائیکل مانگ لیا تو اس نے آپ پر اعتماد کر کے وہ چیز آپ کو دے دی، تو صحیح استعمال کر کے اس کو بروقت واپس لوٹانا یہ امانت داری۔ اور اگر کسی نے کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، چاہے وہ ذمہ داری چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اس ذمہ داری کو پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی امانت کے اندر شامل۔ چاہے وہ امانت وہ ذمہ داری چھوٹی ہے، کسی نے آپ کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں اپنی دکان پر سیل مین کے طور پر، اب وہ سیل مین رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا کہ یہ ہمارا کام ٹھیک کرے گا، گاہکوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا اور پوری رقم لے کر ہمارے حوالے کرے گا، بروقت آئے گا اور چھٹی پر جائے گا اور بیچ میں گڑبڑ نہیں کرے گا۔ بہرحال جو اس کی امیدیں تھیں اس نے لگائی تھیں، تو وہ ساری یہ جو ذمہ داری اس کو دے دی کہ آپ نے گاہکوں کو ڈیل کرنا ہے، تو یہ بھی امانت کے اندر شامل ہے۔ اب اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے، اور اس میں گڑبڑ کر دینا یہ اس میں خیانت ہے۔ یا آپ کسی آفس میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملازمت شروع کرتے ہیں، ان سے آپ کا کوئی وقت طے پا گیا، اپنے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے دینے ہیں، تو ان اوقات کو انہی کاموں میں لگانا پوری دیانت داری کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر ہو رہا ہے کہ
وہ صاحب اندر بیٹھے ہیں اور باہر جو ضرورت مند ہے وہ بیچارے خوار ہو رہے ہیں، وہ لائنوں میں کھڑے ہیں، وہ انتظار میں ہیں، اور وہ صاحب اندر خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ تو یہ وہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے، چاہے کسی ایک آدمی نے اس کو دی ہے، تو یہ وہ ذمہ داری کو ادا نہ کر کے خائن بن رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کسی سے قرض مانگتے ہیں اور وہ قرض آپ بر وقت ادا نہیں کرتے، تو یہ اس کے اندر بھی خیانت آ گئی۔ آپ ادا کر سکتے تھے، آپ کے پاس سہولت سے رقم موجود تھی اور وقت پورا ہو گیا، آپ پھر بھی ادا نہیں کر رہے، تو یہ آپ اس ذمہ داری یا اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی امانت کے اندر، خیانت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال امانت کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جن اکابر یا جن مشائخ کا ہم لوگ نام لیتے ہیں اور ان کے واقعات پڑھتے سنتے ہیں، تو ان حضرات نے امانت کو کیسے ادا کیا، اس ذمہ داری کی کیسے نگہبانی کی اور اس کی رعایت کیسے رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ایک مرتبہ کسی کام میں، خلافت کے کام کے اندر مشغول تھے، چراغ روشن تھا اور کچھ لکھ پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کس کام سے آپ تشریف لائے ہیں، کہ اپنا کوئی ذاتی کام ہے یا کوئی حکومت کے متعلق کام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی ذاتی کام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اصل میں یہ چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، اور ہم چونکہ اس وقت اپنی ذاتی بات کرنے لگے ہیں، بیت المال یا مسلمانوں کے کوئی اجتماعی مسئلے کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم بات تو ذاتی کریں اور بیت المال کا تیل چراغ کے اندر جلتا رہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے اور یہ امانت ہے۔ قوم کا مال بھی امانت ہے اور اس کا پیسہ بھی امانت ہے، اس کی ہر چیز امانت ہے۔ اب اس امانت کا غلط استعمال یہ خیانت ہے، تو خائن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک مرتبہ خوشبو آئی جس کو توڑ کر تقسیم کرنا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی اہلیہ نے چاہا کہ میں اس کو توڑ کر برابر تول کر تقسیم کر دیتی ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے نہیں، آپ نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے نہیں، یہ بات نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ جب آپ توڑ کر تقسیم کرو گی تو کچھ تو آپ کے ہاتھوں پر بھی لگ جائے گی نا، کچھ ذرات لگ جائیں گے، یا توڑتے ہوئے جب تقسیم کر رہی ہوں گی تو خوشبو تو آئے گی، اور مشک یا کوئی بھی خوشبو ہے، عطر ہے، تو اصل تو مقصود اس کی خوشبو ہے، تو توڑتے ہوئے اس کو تولتے ہوئے جو خوشبو اور چند ذرات تمہارے ہاتھوں سے لگ جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے حصے میں اتنی مقدار زیادہ آ جائے۔ یہ خیانت، اس قدر اہتمام۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر روم کی طرف ایک ایلچی بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ایک عطر کی خوشبو اس رومی بادشاہ کی بیوی کو بطور ہدیہ کے اس سفیر کو دے دی۔ اب اس نے جا کر وہ ان کو تحفے میں پیش کی، تو واپسی پر اس خاتون نے، روم کے بادشاہ کی بیوی نے، اس بوتل کو جواہرات سے بھر کر واپس بھیج دیا۔ اب وہ سفیر لے کر جب واپس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے سارے احوال سنائے کہ اس طریقے سے یہ میری بات ہوئی اور آپ کا پیغام پہنچایا، تو ساتھ میں اس نے اس بوتل کا بھی ذکر کر دیا کہ جو خوشبو کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے بھیجی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ 2 بوتل۔
اور اس سے ہیرے نکال لیے۔ اب ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو میرا حق بنتا ہے کیونکہ خوشبو میں نے بھجوائی تھی، تو یہ تو میرے تحفے کا بدلہ آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تمہاری خوشبو کتنے کی تھی؟ انہوں نے کہا 5 درہم کی۔ فرمایا یہ لو اپنے 5 درہم، یہ جو کچھ آیا ہے یہ مسلمانوں کے بیت المال کا حق ہے، اس کا حصہ بنے گا، یہ تمہارے پاس نہیں جائے گا۔ یہ خیانت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا، تو وہ جب زکوٰۃ کا مال لے کر آیا تو اس نے کہا کہ جی حضرت یہ زکوٰۃ کا مال ہو گیا، یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ارشاد فرمانے لگے تو اپنے باپ کے گھر بیٹھ جا، پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں ہدیہ دیتا کون ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ جب کسی عہدے کی وجہ سے آپ کو ہدیہ ملے تو وہ اصل میں ہدیہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتی۔ جب کسی منصب کی وجہ سے آپ کو کوئی ہدیہ ملے، اصل میں وہ آپ کو نہیں ملتا، اصل میں وہ اس منصب کو ملتا ہے، اور اس منصب کی ذمہ داریوں کے مطابق وہ چیز جہاں جانی چاہیے اس کو وہاں جانا چاہیے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، آپ علیہ السلام کے ارشاد سے یہ ضابطہ نکلتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق ان جواہرات کو بیت المال میں جمع کر کہ کہیں امانت کے اندر خیانت نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ثانی جن کو کہا جاتا، جب ان کو خلافت ملی تو ان کی جو زوجہ تھی وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور بادشاہ کی بہن تھی، تو مال و دولت کی فراوانی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے باپ بھی بادشاہ رہے ہوں اور ان کے بھائی بھی بادشاہ رہے ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت ملنے کے بعد اپنی زوجہ سے فرمایا کہ تمہارے ابا بھی بادشاہ تھے اور تمہارے بھائی بھی بادشاہ تھے، اور اب میں بھی بادشاہ بن گیا ہوں، لیکن میری ایک بات سن لو کہ تمہارے پاس جو خزانہ، جو مال، جو ہیرے جواہرات ہیں، وہ میری نظر میں مسلمانوں کے بیت المال سے لیے گئے، اب یا تو یہ تمہارے پاس رہیں گے یا میں تمہارے پاس رہوں گا، فیصلہ تم نے کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں آپ کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتی، لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے پیسے کو، اس سارے جواہرات کو اٹھا کر بیت المال میں لے جا کر جمع کروا۔ یہ تھی امانت داری اور اس کے اندر احتیاط کا عالم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر بھی تھے، کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے، تو ایک عورت وہ کوئی کپڑا لے کر آئی، اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں اور یہ کپڑا بیچنا چاہتی ہوں۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ کتنے کا بیچو گی؟ تو اس نے کہا کہ 100 درہم کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ 100 کا نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ قیمتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کتنے دیتے ہیں؟ آپ 200 دے دیں۔ تو حضرت امام صاحب نے اس کو پھر دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ اتنا نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ 300 پر گئی، پھر 400، پھر 500 کہا، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا ہاں یہ اس قیمت کا کپڑا ہے، یہ 500 کا ہے۔ ہمارا معاملہ اور رویہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، اپنی قیمتی چیز تھوڑے پیسوں میں بیچ رہا ہے، یہی تو موقع ہے کاروبار کا، یہی تو موقع ہے تجارت کا، لیکن وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا لوں اور یہ خیانت نہ ہو جائے، یہ دھوکہ نہ ہو جائے۔ اور ایک دن وہ جلدی ظہر کے وقت ہی اپنی دکان کو بند کر کے آ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ جی حضرت آپ تو مغرب تک دکان کھولتے تھے، فرمانے لگے کہ آج بادل کی وجہ سے روشنی کم ہو گئی تو کسی کو کپڑا لینے کے اندر دھوکہ نہ لگ جائے، اس وجہ سے میں نے پہلے بند کر دیا۔ یہ احتیاط کا عالم ان لوگوں کا کہ جن کے ہم نام لیتے ہیں اور بڑی عزت سے جن کے نام لیتے ہیں اور جن کی تابع داری کو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی احتیاط کا عالم کیا تھا اور ہمارا کیا ہے۔
دیکھیں بڑی دو صفات ہیں، سچا ہونا اور امانت دار ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ دین کا خلاصہ بیان کریں تو دین کا خلاصہ یہ دو چیزیں بنتی ہیں، صادق اور امین، سچا اور امانت دار۔ اور یہ وہ دو صفات ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ہی مشرکین اور کفار عرب ان صفات سے اللہ کے نبی کو یاد کیا کر۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس زمانے میں جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا اور حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل آپس میں جھگڑ پڑے۔ ایک کہتا تھا کہ میں اس کو حجر اسود کو رکھوں گا، دوسرا کہتا تھا میں رکھوں گا۔ آخر ان کا فیصلہ ہوا کہ صبح سویرے آئیں گے، جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ لہٰذا وہ اگلے دن صبح سویرے پہنچ گئے۔ جو سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے ہی آپ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت تو ابھی ملی نہیں تھی، اعلان نبوت کیا نہیں تھا، 35 سال عمر مبارک تھی۔ اس موقع پر جو عربوں نے بات کی ہے، ان سرداروں نے جو الفاظ کہے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد بن عبداللہ آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ صادق اور امین آ گئے ہیں، صادق اور امین آ گئے ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس چادر میں رکھا اور ہر سردار کو کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ لو۔ انہوں نے کنارہ پکڑا، اٹھا کر جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو رکھ دیا۔ تو اس موقع پر جس صفت کو انہوں نے ذکر کیا تھا وہ کیا تھی؟ صادق اور امین، سچے اور امانت دار۔ تو اس صفت کو ہم نے اپنے اندر پیدا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ۔ کتنی بڑی صفت! اور تاریخ کے اندر بھی بڑے عجیب عجیب واقعات یہ صدق کے، امانت داری کے وہ مذکور ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا، تو جب وہ تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک گیا، لمبے سفر ہوتے تھے، کافی وقت اس میں لگتا تھا، تو اس تاجر نے سوچا کہ مجھے اب یہاں کچھ وقت ٹھہرنا پڑے گا۔ تو ٹھہرنے کی وجہ سے اس نے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اپنی جو بیوی تھی جس ملک میں وہ تھا وہ بیوی کو ساتھ لاتا، یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور یہاں کافی وقت اس نے ٹھہرنا تھا، تو اس نے وہاں نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کر لیا۔ وہاں سے جب واپس ہوا، اپنے وطن واپس آیا، بیوی کو تو نہیں، پہلی بیوی کو نہیں بتایا، لیکن اشارات سے، کنایوں سے یہ عورتیں ویسے بھی اندازہ لگا لیتی ہیں، تو اس کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے یہ اس ملک میں نکاح کر چکا ہے۔ تو اس عورت نے باقاعدہ تحقیق کروائی کہ کیا واقعتاً یہ بات سچی ہے، تو بہرحال اس کو تصدیق ہو گئی کہ واقعتاً اس نے دوسرا نکاح اس ملک میں جا کر لیا۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی کہ جب سارا نظام سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے خام خواہ جھگڑا بنانے کی۔ تو بہرحال اسی روش پر حالات چلتے رہے۔ وقت آیا کہ وہ اس تاجر کی وفات ہو گئی، تو چونکہ وہ بڑا تاجر تھا، مالدار تھا، تو اس عورت کو، اس کی پہلی بیوی کو وراثت کے اندر 4 بوریاں وہ اشرفیوں کی بھری ہوئی وہ اس کے حصے میں آئی۔ اب جب اس کے حصے میں آئی، اس نے یہ سوچا کہ اب امانت داری کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے میں اس کی بیوی ہوں، اس کی دوسری بیوی بھی فلاں ملک میں رہتی ہے، تو اس میں سے آدھا حصہ اس کا بنتا ہے۔ تو دیانت داری کا عالم یہ تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ میں اس سارے مال کو نہیں لوں گی، بلکہ اس کا حصہ، اس کا حق اس تک پہنچاؤں گا۔ لہذا اس نے ایک بندے کا انتظام کر کے اس کے ذریعے سے اس عورت تک، اس کی دوسری بیوی تک یہ 2 بوریاں وہ خزانے کی یا مال کی وہ بھجوائیں۔ جب اس تک وہ پہنچی، اس نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے؟
تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارا جو خاوند تھا وہ فوت ہو گیا اور پہلی بیوی کے حصے میں یہ مال آیا، اور اس کو چونکہ معلوم تھا کہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہے تو اس نے تمہارا حصہ بھیجا ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ شکریہ کے ساتھ یہ سارا پیسہ اسی پہلی بیوی کو واپس کر دو، اس لیے کہ وہ خاوند میرا مجھے یہاں سے جاتے ہوئے طلاق دے گیا تھا، میں تو اس کی بیوی رہی نہیں، لہذا اس کی وراثت میں میرا حق نہیں بنتا۔ یہ لوگوں کی امانت داری کا عالم تھا، یہ امانت داری تھی۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کو کچھ قرض کی ضرورت تھی، اور وہ بیچ جہاں اس نے قرض لینے کے لیے جانا تھا بیچ میں اس کا سمندر یا دریا جو بھی تھا، بہرحال وہ راستے میں پڑتا تھا، تو اس نے سفر کر کے دوسری جانب گیا اور وہاں جو جاننے والا تھا اس سے اس نے 1000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے وہ بطور قرض کے اس سے لیا۔ جب وہ لینے لگا تو دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ تو لاؤ، تو اس نے آگے سے کہا کہ کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہ ہے نا۔ اچھا وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر کوئی کفیل تو دو کہ اگر تم نہ دے سکے یا تم غائب ہوگے تو میں اس کو پکڑ تو سکوں۔ تو اس نے کہا کہ کفا باللہ وکیلا، اللہ وکیل کافی ہے، وہ ہمارے مابین موجود ہے، میں تو اس کے نام پر لے رہا ہوں۔ بہرحال اس نے ان دونوں جملوں کے جو ہے سن کر خاموش ہو گیا اور وہ 1000 دینار اس کے حوالے کر دی۔ یہ خیر اس کو پار کر کے اپنے علاقے میں آ گیا، جو ضرورت پوری کرنی تھی پوری ہو گئی، وقت گزر گیا، اور جب وقت ادائیگی کا آیا، وہ آخری دن جس دن اس نے ادا کرنا تھا، وہ اپنے پیسے کو لے کر 1000 دینار لے کر جب وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو ایک تو سمندر میں طغیانی تھی، تیزی تھی، اس وجہ سے کوئی کشتی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس بیچارے نے شام تک انتظار کیا لیکن کوئی انتظام نہ ہو سکا، تو اس نے کیا کیا کہ میں جھوٹا نہ پڑوں، میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں نے تو اللہ کو کفیل بنایا تھا، اب میں کہیں جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی کے تنے کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر وہ رقم ڈال کر اور ساتھ میں رکا ڈال کر یہ کہہ کر سمندر میں ڈال دی کہ اے سمندر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تیری ذمہ داری ہے کہ اس شخص تک تو اس کو پہنچائے۔ یہ کہہ کے اللہ کا نام لے کر واپس آ گیا۔ اسی دن میں وہ بندہ انتظار میں تھا، اس کو انتظار تھا کہ آج اس نے قرضہ واپس کرنا ہے، وہ کنارے پر آیا ہوا تھا، اس نے بھی حالات دیکھے کہ کوئی کشتی آنے والی نہیں ہے۔ وہ جب واپس ہونے لگا تو اس کو وہ تنا تیرتا ہوا مل گیا۔ اس نے کہا چلو لکڑی سے ہی گھر والوں کے لیے، تو وہ لکڑی کے طور پر لے گیا، گھر لے جا کر اس کو جب چیرا تو اس میں وہ پیسے بھی مل گئے اور وہ لکھا ہوا اس کو رقعہ بھی مل گیا۔ اب جب تھوڑا وقت گزرا اور وہ طغیانی ختم ہو گئی تو اب اس دینے والے کو تو نہیں نہ پتا کہ میرا ڈالا ہوا پیسہ وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، تو اس نے دوبارہ سے اتنی ہی رقم کا پھر انتظام کیا اور وہ لے کر سمندر پار کر کے وہ شخص تک پہنچا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، اس دن میں آیا تھا لیکن کوئی سبب نہیں تھا تو میں تمہارا قرضہ لے کر آج آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں، تمہارا دیا ہوا قرضہ تو وہ مجھ تک پہنچ گیا اور تمہارا رقعہ بھی پہنچ گیا، تم تو میرے مقروض نہیں ہو، تمہارا قرضہ ادا ہو چکا ہے۔ تو اللہ پر اعتماد کیا، جب اللہ پر کوئی اعتماد کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کا انتظام فرما دیا، اس کے مال کی حفاظت کی، اس کے وعدے کی حفاظت کی اور اس کا مال اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا۔ تو یہ ہے میرے محترم دوستو کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کی حفاظت کرو۔ امانت صرف یہ نہیں ہوتا کہ مال رکھوا دیا، امانت میں ہماری ساری زندگی امانت ہے، ہماری صفات، ہماری صلاحیتیں امانت ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح امانت ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اور جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں وہ سب ہمارے پاس امانت ہے، ان کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے، اور ان میں گڑبڑ کرنا خیانت ہے۔ ہمیں اللہ نے تجارت دی ہے تو تجارت میں جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ امانت ہے۔
اور اس کی ادائیگی تب انسان امین کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ امانت صرف ایک مخصوص مفہوم نہیں رکھتی بلکہ بڑا ہی وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کے